السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، 8ویں جماعت کی اردو صفحہ نمبر 67 یہاں تک آپ نے پڑھا ہے 4 حصے۔ آج ہم 5واں حصہ پڑھتے ہیں، پارٹ نمبر 5۔ T1 کا آخری لیسن ہے یہ، اور اس سبق کا آخری آج ہم حصہ پڑھ رہے ہیں۔ اس سے قبل 4 حصے ہم نے پڑھے ہیں، اس کو ہم نے پارٹس میں، حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے میں نے کہاں سے پڑھانا ہے اور عزیز بچوں آپ کو کہاں سے پڑھنا ہے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا ہے وہ جو قاتل تھا اس کی کافی تفتیش ہوئی، تفتیش کے دوران اس نے اقبال جرم کر لیا۔ بہرحال پولیس نے اقبال جرم کروا ہی لیا اور تھانے دار نے عملے کو حکم دیا کہ آپ قاتل کو لے جاؤ، گڑھا کھود کر جہاں پر اس نے اس کا مقتول کا سر رکھا ہوا ہے، اور آلات قتل برآمد کر کے تھانے میں لے آؤ۔ یہاں تک ہم نے پڑھا ہے۔ یہ سن کر نوجوان نے، جو کسی طرح بھی قاتل دکھائی نہیں دیتا تھا، تھانے دار سے کہا کہ حضور آپ میرے ساتھ میرے گھر تشریف لے چلیے۔ بہرحال اس کو معلوم تھا، اس نے تھانے دار سے کہا کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر آئیے، اور وہاں ہم جا کر آلات قتل اور سری پائے کا معائنہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں میں نے کہاں رکھا ہوا ہے۔ میں آلہ قتل، آلہ کہتے ہیں اوزار کو، قتل کے اوزار کون کون سے، کس چیز سے میں نے قتل کیا ہے، اور سری پائے یعنی کہ سر، مقتول کا سر اور اس کے پیر، وہ ہم دیکھ لیں گے۔ دونوں کی نشاندہی کروں گا، میں وہاں پر آپ کو دونوں کی نشاندہی کرواتا ہوں کہ میں نے سر کہاں چھپایا ہے اور آلات قتل کون کون سے ہیں۔ تھانے دار نوجوان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے، تھانے دار نے قاتل کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا جب اس نے اس کو یہ بات کہی کہ آپ میرے ساتھ چلو۔ یہ کوئی چھوٹی بات مت ہے کہ میں قاتل ہوں اور آپ کو آلات قتل اور مقتول کا سر اور اس کے پیر دکھاتا ہوں، کوئی چھوٹی بات مت ہے، قتل کا مسئلہ ہے۔ تو تھانے دار کو غصہ آیا تو اس نے اس کو ایک تھپڑ رسید کیا۔ مذاق کرتے ہو، اور کہا کہ تم مذاق کرتے ہو، یہ کوئی مذاق کی بات ہے؟ نوجوان نے دل برداشتہ لہجے میں جواب دیا، نوجوان نے دل تھام کر جواب دیا کہ جناب میں مذاق نہیں کر رہا، جناب میں مذاق نہیں کرتا، یہ بات حقیقت پر مبنی ہے۔ آپ مجھے میرے گھر تو لے چلیے، کہا آپ مجھے میرے گھر لے چلیے، میں آپ کو سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ تھانے دار نوجوان کو ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچا تو نوجوان کو نشاندہی پر گھڑے میں سے وہ تھیلا برآمد کیا گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو نوجوان نے کیا کیا، نشاندہی کی، اور نشاندہی کرتے کرتے گھڑے میں جو تھیلا رکھا ہوا تھا، اس میں سری اور پیر تھے، برآمد کیا گیا، جس میں سری پائے رکھے ہوئے تھے۔ گھڑا کھودا اور وہاں سے سری اور پائے نکال دیے، جس تھیلے میں تھے اس تھیلے کو نکالا۔ نوجوان نے تھانے دار سے مخاطب ہو کر کہا، نوجوان تھانے دار سے مخاطب ہوا، بات کرنے لگا، بات چیت شروع ہو گئی۔ کیا کہا؟ حضور مقتول کا سر تو آپ نے ملاحظہ فرما لیا، آپ نے مقتول کا سر دیکھا، وہ حقیقت میں کیا تھا؟ کسی چوپائے کا سر تھا، کہا یہ تو آپ نے دیکھ لیا، اب آلات قتل باقی ہیں، کہا یہ ہے مقتول کا سر، اور آلات قتل یعنی کن چیزوں سے میں نے، کن اوزار سے میں نے، کن ہتھیار سے میں نے مقتول کو قتل کیا ہے، اب وہ باقی ہیں۔ ان میں سے ایک آلہ تو میری بیوی ہے، اس نے کہا اس میں سے ایک آلہ میری بیوی ہے، جس سے آزمانے کے لیے میں نے یہ ڈھونگ رچایا تھا، جس کو آزمانے کے لیے میں نے یہ ڈھونگ، یہ فریب مچایا تھا، یعنی جس کو میں آزما رہا تھا، اس کو آزمانے کے لیے میں نے یہ ڈھونگ، یہ فریب رچایا ہوا تھا۔ اور دوسرا آلہ آپ کا وہ مخبر ہے، جس سے آزمائے بغیر میں نے دوست بنایا تھا۔ کہا دوسرا آلہ کون ہے؟ پہلا آلہ اس کی بیوی، جس کو میں نے آزمائے بغیر، جس کو میں آزما رہا تھا، اور دوسرا آلہ آپ کا وہ مخبر ہے، آپ کا وہ خبر رساں ایجنسی والا وہ آدمی میرا دوست ہے جو آپ کو خبر پہنچا رہا ہے، جس کو آزمانے کے بغیر میں نے اپنا دوست بنایا تھا۔ اب تھانے دار سمجھ گیا کہ یہ سارا قصہ محض آزمائش کا تھا۔
थाने दार को पूरी बात अव्वल से आखिर तक समझ में आ गई। ये जो सारा किस्सा हमने पढ़ा, आजमाइश शर्त है, इस उन्वान का नाम भी है। तो थानेदार समझ गया कि ये सारा जो वाक़ा है ये किसका है, आजमाइश का। तो अजीज़ बच्चों, एक नसीहत इसमें हमें मिली कि बग़ैर आजमाए हम किसी को अपना दोस्त ना बनाएं, बग़ैर आजमाए किसी को अपना राज ना बताएं, और आजमाने के बग़ैर किसी को कभी भी अपना राज बताना नहीं चाहिए। ये एक नसीहत है मेरी तरफ से भी। और उस नौजवान को अपने बाप ने नसीहत की थी, उसने अपनी बीवी को, अपने दोस्त को आजमाया, और आजमाने के बाद बीवी भी बेवफा निकली, यानी कि आजमाइश पर खरी नहीं उतरी। और उसका जो दोस्त था उसने इसको एक बहुत बड़े घड़े में डाल दिया था। अगर ये हकीकत होती, लेकिन ये इसमें से हकीकत, इतनी बात ज़र्रा बराबर भी हकीकत नहीं थी। तो ये क्या था, ये सिर्फ आजमाइश थी। तो मालूम हुआ कि बग़ैर आजमाए किसी को अपना राज और अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए। तो अजीज़ बच्चों, आज का सबक इतना ही है। ये सबक आपका जो था T1 आपका पूरा ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इसके असाइनमेंट्स में तैयार कर रहा हूँ। ये कुछ अल्फाज मैंने लिखे हुए हैं, इन अल्फाज को अपनी कापी पे नोट करें। T1 पूरा ख़त्म हो गया, इसके असाइनमेंट तैयार हो रहे हैं। मैं आपको इंशाअल्लाह जिस तरह पहले U2 के और T1 के एक लेसन मैंने आपको भेजा है, तो बाकी भी मैं आपको इंशाअल्लाह देने जा रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह अगली मुलाकात तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।